جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایز پر جی عدالت کی جو نوٹس آیا ہے ہم سب میں آ گیا اور باقی بھی جو لوگوں کو بلایا ہے ہم آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریفرنس جو میں شروع سے میرا پوائنٹ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی. ایک پرائیویٹ آدمی نے ایک پرائیویٹ پلاٹ اپنے پرائیویٹ آدمی کو بیچے ہیں. کوئی کمپلیننٹ نہیں ہے. دونوں آدمی راضی ہیں ٹرانزیکشن پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشنوں کو نیب دیکھے گا تو اس میں ملک کا بھی نقصان ہے, بزنس کا بھی نقصان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور ہماری بزنس انوائرمنٹ پہ افیکٹ پڑے گا. اور اگر نیب سمجھتا ہے کہ یہ ریفرنس بزنس کے لیے بنایا گیا ہے تو تب بھی غلط ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہے تب بھی وہ غلط ہے. تو اب جو بھی عدالت کیس چلے گا, جو بھی عدالت میں ہم بھی اپنے شواہد پیش کریں گے اور نیب بھی پیش کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی, کیونکہ اعجاز ہارون صاحب کا جو بیل آرڈر ہے اگر وہ آپ پڑھیں تو اس میں تو ایکچولی ہائی کورٹ نے یہ کیس ڈیسائیڈ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے, اس میں نیب کا کوئی لینا دینا نہیں. تو وہ تو آرڈر آلریڈی موجود ہے. اسی طرح فائز عیسیٰ صاحب کا ان کا آرڈر موجود ہے. تو اب اگر یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہی نیب نے کورٹ میں لانی ہے تو پھر وہ اب نیب کی مرضی. نیب کو کیا آپ کے خلاف اتنی جلدی تھی کہ ابھی ضمنی ریفرنس کی بھی آج بات ہوئی ہے کہ آپ پراپر ایک ہی دفعہ وہ ریفرنس کو مکمل تیار کر کے ایک دفعہ آپ کو بلایا جاتا, نوٹس کیا جاتا, کیا آپ کے خلاف اتنی زیادہ جلدی ہے کہ میرا خیال وہ کچھ میں نے کہا نا کہ 2 سال سے یہ ریفرنس فائل نہیں کیا انہوں نے, تو میرا خیال اب شاید ان کو جلدی پڑ گئی ہے کہ وہ ریفرنس فائل کریں. اکبر صاحب یہ بتائیں, کل آپ کی یورپی یونین کے نمائندوں سے بات ہوئی ہے, جی اس کے علاوہ آپ یہ جو نیب کی جو کاروائیاں ہیں جیسے آپ پہلے بھی بیان دے چکے ہیں کہ کس جو لیول پہ آپ اس کے خلاف جو ہے جا سکتے ہیں. دیکھیں, ہم کوئی نیب کے ایجنڈا نہیں تھا کل ہمارا کوئی ایسا. یورپین یونین نے کچھ ریکویسٹ کی ہوئی ہیں پاکستان کو. ایک تو کی ہوئی ہے کہ جی ڈسپیئرنس کا بل ہے, ایک ہمارا اور بل ہے جو پینڈنگ ہے ڈیتھ پینلٹی کا, ان کے کچھ اور بلز ہیں جو کہ ہمارے پارلیمنٹ میں پینڈنگ ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بھی انہوں نے کچھ ایشوز اٹھائے. اس کے اوپر رانا مقبول صاحب نے نیب کا ذکر کیا کہ وہاں بھی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہے ہیں, لوگ کسٹوڈیل ڈیتھس ہو رہی ہیں, لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر یہ بات چلی. کوئی نیب کا ایجنڈا نہیں تھا یورپین یونین کے ساتھ, مگر اور انہوں نے پھر کہا کہ ہم بھی اس کو نوٹس کر رہے ہیں کہ جو یورپین یونین کی ایمبیسڈر نے کہا کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی کر رہی ہے اور یہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں اس کو بھی ہم نوٹس کر رہے ہیں. تو اس کو ان کے بھی نوٹس میں ہے یہ چیز. تو دس از واٹ دا ڈسکشن واز. جیسے کہ پیپلز پارٹی ایک الزام عائد کرتی ہے کہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے جس وجہ سے ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم کی تحریک بھی چل رہی ہے. اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اب پیچھے ہٹ رہی ہے اور کسی نہ کسی ذریعے سے اب حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے. حتیٰ کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو کہنا پڑا کہ ہو سکتا ہے کل کو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو الگ کرنا پڑ جائے. تو کیا کہتے ہیں, یہ کیوں ایسا تاثر ابھر رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ایم آر ڈی موومنٹ بھی دیکھیں نا تو یہ جب بھی اتنی پارٹیاں ساتھ ملتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے. مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی پارٹی پی ڈی ایم چھوڑ رہی ہے اور نہ چھوڑے گی, کیونکہ یہ ایک کاز ہے جس کے لیے یہ پارٹیاں ساتھ ملی ہیں. اور اختلاف ہوتے رہتے ہیں جی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی کسی کو چھوڑنا پڑے یا کسی کو رہنا پڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا فورم چلے گا اور ساری پارٹیاں ساتھ رہیں گی. اوپن بیلٹ کا سر بتائیے گا کہ جو سینٹ الیکشن کے لیے اوپن بیلٹ کی ایک ترمیمی بل بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں, ووٹ بھی گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس کے کس حد تک مخالفت کرے گی؟ دیکھیں, ہمارا موقف تو آلریڈی آ چکا ہے کہ یہ اگر یہ بل پاس ہونا ہے تو پارلیمنٹ میں ہونا ہے. کورٹ نے تو آلریڈی اپنا ویو دے دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کورٹ میں مت لائیں.
تو میرا خیال ہے اگر جو بھی ڈیسیشن ہوگا پارلیمنٹ میں ہوگا، اگر بل پاس ہوتا ہے تو اوپن بیلٹ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. تھینک یو جی. تھینک یو.